نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے مسائل میں آج ہمارا چھٹا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے پانی کے متعلق۔ اسلام میں اصل اصول یہی ہے کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی کو استعمال فرمایا جس میں مختلف پاک چیزوں کا اثر موجود تھا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ نے ایک برتن سے غسل کیا تو اس برتن کے اندر آٹے کے نشانات موجود تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کیا تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ پاک چیز کے گرنے کی وجہ سے پانی کے اندر شامل ہونے کے باوجود وہ پانی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہم سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر وضو کریں تو پیاسے ہو جائیں گے، تو ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا ہوا الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کر لیا کرو۔ حالانکہ سمندر کے پانی اس کے اندر نمک شامل ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا، ذائقہ اس کا تبدیل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پانی پاک ہے۔ اور اسی طرح ایک کنواں تھا جس کے اندر مختلف چیزیں پھینکی جاتی تھی، گندگی، درختوں کے پتے اور بھی مختلف چیزیں، کپڑے وغیرہ پھینک دیے جاتے تھے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم اس کنویں سے پانی نکال کر اس سے وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، یعنی پاک چیز اس کو نجس نہیں کرتی اگرچہ اس کے ذائقہ، رنگ اور بو کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام مشق کے اندر پانی رکھا کرتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جس طرح ہمارے گھروں کے اندر ابھی کولر وغیرہ ہوتے ہیں، بوتلیں ہوتی ہیں، تو مشق کے اندر جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا برتن، اس کے اندر پانی ڈالا کرتے تھے تو اس کے اندر سے چمڑے کی، جانوروں کی کھال کی بو آتی تھی، تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس سے وضو کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جس پانی کے اندر مٹی شامل ہو جاتی ہے، بارش کا پانی یا کنویں کا پانی، اس کے اندر مٹی کے نشانات موجود ہوتے ہیں، اس کا اثر موجود ہوتا ہے، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ تو سمجھ یہ آیا کہ پاک چیز کی وجہ سے پانی میں تبدیلی آ بھی جائے تو وہ پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے، وہ طاہر اور مطہر ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، سمندر کے پانی میں نمک تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اجازت دی۔ کنویں میں مختلف چیزیں گرنے کے باوجود پانی استعمال کیا گیا، مشکیزوں کے اثر والا پانی استعمال کیا گیا، مٹی اور پتوں والا پانی بھی وضو کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک چیز گرنے سے پانی فوراً ناقابل استعمال نہیں ہو جاتا۔ واللہ اعلم بالصواب، فجزاکم اللہ خیر۔